حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر منات المراجی کے اندر بھی موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا کہ جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کے چہرے سے سفر کے آثار نمودار نہیں ہو رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، حتیٰ کہ وہ آیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دوزان ہو کر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اس کے ملائکہ پر ایمان لے آئے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے آئے، یہ ایمان ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ کہا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا تعجب ہوا کہ یہ خود سوال بھی کرتا ہے، پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسلام کا بیان فرمایا کہ تو اس بارے میں گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ فرمایا تو 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا ہو، فرمایا تو روزے رکھنے والا ہو ماہ رمضان المبارک کے، اگر تو صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دینے والا ہو، اور اگر استطاعت رکھتا ہے اس گھر تک پہنچنے کی تو حج کرنے والا ہو۔ ان چیزوں کو بیان کیا۔ اس نے آگے سے جواب دیا اس نوجوان نے کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ خود سوال بھی کر رہا ہے اور خود اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کا معنی بیان فرمایا، اور فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اس انداز میں تو عبادت کرے کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، اس انداز میں عبادت کرے کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں کہ تو رب کو دیکھ سکتا ہے، تو پھر یہ سوچے کہ میں جس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میرے ہر حالت سے میری کیفیت سے وہ واقف ہے۔ تو جب یہ سوچ کر عبادت کریں گے تو سامعین محترم، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر عقیدہ اتنی اہمیت نہ رکھتا تو یقیناً وہ آنے والا اجنبی یہ تیسرا سوال نہ کرتا ہے احسان کے بارے میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق نہ بتاتے۔ تو یہ جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے، تو یہ اس کی سوچ کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں یا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ بڑا اہم ہے۔ تو پھر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان اٹھا، سلام عرض کی اور وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ 2 صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے اس کے پیچھے گئے، اور جب اسے دیکھا تو نہ وہ اس کے جو ہے قدموں کے نشان موجود تھے، لیکن مدینے سے باہر جب اس کے قدموں کے نشان پر جا رہے تھے، وہاں پر ایک جگہ پر اس کے نشان ختم ہو گئے، اور پھر اسے تلاش کرنے کے بعد بڑی دیر کے بعد واپس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نوجوان کے قدموں کے نشان کے پیچھے گئے، لیکن ایک جگہ پر جا کر اس کے نشان ختم ہو گئے اور ہم نے اس کو نہ دیکھ سکا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کون تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل امین تھا جو آیا تھا تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ تو پیارے دوستو، یہاں پر ایک بات سمجھاتا چلو کہ جبریل امین اس لیے آئے اور یہ بات سکھائی کہ جب تم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نیت سے سوال کرو کہ ہم دین سیکھیں، تو فرمایا جب اس نیت سے سوال کرو گے تو تمہیں دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس نیت سے سوال کرنا کہ میں دین سیکھ لوں یا کوئی چیز علم میں نہیں ہے تو اس کو میں جو ہے اپنے علم کے اندر اضافہ کر لوں یا اس کو میں سیکھ لوں، تو اس طرح سوال کرنے سے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس لیے سوال کیا جائے کہ میں اگلے کو کم تر جو ہے کسی کے سامنے ظاہر کر دوں یا میں کسی کو جو ہے تذلیل کر دوں، تو اس لیے سے سوال کرنا یہ جائز نہیں۔